بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی 24ویں سحر ٹرانسمیشن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ جیسا کہ کل بھی میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ وقت لمحات ہمارے قریب ہیں، دعائیہ کلمات ہمارے قریب ہیں، تاخیراتیں شروع ہو چکی ہیں، ہم لوگوں کی ٹرانسمیشنز بھی چل رہی ہیں الحمدللہ ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں، اور تھوڑا سا وقت جو ہوتا ہے مختصر سا ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر، تو امید کروں گا آپ لوگوں کو اس چیز کے اندر کافی حد تک خوشی محسوس ہوگی کہ ہم لوگ ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم پہ ایک اتنا بڑا ہم لوگ سارا سیٹ اپ منتخب کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال سے آپ لوگوں کے لیے اس کا بہت ہی بڑا ہوگا، اور 29ویں شب کو ہم لوگوں کی اس ٹرانسمیشن کا حتمی اختتام ہو جائے گا، یعنی کہ 29ویں رات ہوگی، اور جو دن بن رہا ہے وہ بدھ کی رات کا دن بن رہا ہے، اور جس دن ہم لوگ اس ٹرانسمیشن کا حتمی دعائیہ کلمات ہوں گے۔ اس کے بعد ایک رات ہی بچتی ہے، جمعرات کی رات، جو کہ ہم لوگوں کی 30ویں شب کی رات کہلائی جائے گی۔ ہماری اس دن جو ہوگا وہ ہماری حتمی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ اختتام ہو جائے گا، اور وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیونکہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد آتا ہے، یعنی کہ 29ویں رات پہلے آئے گی، دن بعد آئے گا۔ اسی طرح جمعرات کو روزہ ہوگا 30واں، اور بدھ کو روزہ ہوگا چوتھا، یعنی کہ منگل کی رات کو ہم لوگوں کی اس ٹرانسمیشن کی باقاعدہ حتمی دعائیہ کلمات کہے جائیں گے۔ وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ عید کا پیکج بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے کہ یار رات کو 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک ایک عید کا پیکج ہے، یار ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ آئیں گے، آپ لوگوں کو گناہ کے روکے ہوئے روکوائیں گے۔ ہم خود بھی گناہ گار بندے ہیں، ہم لوگ آپ کو بھی روکیں گے، خود بھی گناہ سے باز رہیں گے، کیونکہ وہ چاند رات ہوتی ہے جس دن بہت سے گناہ ہوتے ہیں۔ اب وقت تلاوت ہوا ہے، وقت تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتے ہیں قاری عثمان یوسف صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کا نور پیدا کریں۔ قاری عثمان یوسف۔ اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین، اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین۔ لا واللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. لله التكبير، لله التكبير. أنت حبيب الملايين يا شيخنا شيخ عيدي، حبيب الملايين. هذا كلام ربي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. تو ناظرین یہ تھے قاری عثمان یوسف صاحب. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو اپنا آج کا ایک ٹاپک بتاتے ہیں کہ شکار کے بارے میں. شکار کے بارے میں آج ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ صحیح بخاری کے اندر شکار کے بارے میں کیا مسائل بیان کیے گے, شکار ہمیں کن کن کا کرنا چاہیے. اور احرام کی حالت کے اندر جب بندہ احرام باندھ لے تو اس کے اندر چاہے کوا ہو, چیل ہو, چوہا ہو, کتا ہو یا سانپ ہو, ان کو مارنا گناہ نہیں ہے. یہ جان لیوا چیزیں ہیں, کوا, کتا, چوہا اور چیل اور سانپ. یہ جو 5 جانور ہیں, یہ جو 5 پرندے بھی کہہ لیں, جانور بھی کہہ لیں, اور ان کو یعنی کہ مارنے کا کوئی گناہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی کفارہ, نہ کوئی روزہ رکھ سکتے ہیں آپ. یہ یعنی کہ احرام کی حالت میں اگر آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ ان کو مار سکتے ہیں احرام کی حالت میں. اس کے علاوہ آپ کسی اور جانور کو نہ تو مار سکتے ہیں نہ ہی شکار پہ جا سکتے ہیں. باقی مزید اس کی ڈیٹیل آگے حدیث کے ٹاپک میں آپ کو مل جائے گی. اسی کے ساتھ ہی ہم لوگ آپ لوگوں سے حدیث کے ٹاپک کے بعد ایک مسئلے میں ملاقات کرتے ہیں. حافظ عظیم رضا قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات مولا تیرے کرم کی, کیا بات مولا. اپنے ہاتھوں کو اشکال میں اٹھا کے پڑھیے. تا عمر کرتے آنا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. تا عمر کرتے آنا مقدر, تا عمر کرتے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آتی ہے برابر, اللہ اکبر. بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو
میرے مصطفیٰ نے کہ سبحان اللہ. سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے بھائی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں گھر کوئی چمن والا ہے. حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میری شان میں سب تو آلہ ہے او مینوں ساری دنیا تا چم دی مینوں چم گیا کملی والا ہے. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر. شہزاد صاحب نے تو چوما ہے. اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ. بلند آواز سے سبحان اللہ اور بلند آواز سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با اور نور فضا با آقا دو اللہ بے عرش مولا. کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے. او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نال پڑھے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا بکھا دے. او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا. پلکاں نال چمتا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں. او رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیوانے آزاں. رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیا سب دعاواں. ایک خواب سناواں ایک خواب
سناوا او سونی گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی او سونی گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی میرے رمل وچا دے داد گزارا اسمان سے واجا تیرے کرم نو مارا قسموں نال بخشش منگا 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 مینوں آؤندیاں بہت گیا وا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کے سامنے بیٹھے تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا ویڑا پلکاں دی گھاری دل کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے چکر میں پج پج کے میں گجرے اسود جمعہ رج رج کے میں گجرے اسود جمعہ رج رج کے میں گجرے اسود میں گجرے اسود جمعہ رج رج کے رب سونے پل وچ کیتیاں او رب سونے پل وچ کیتیاں او میرے سر تے ٹھڈیاں چاواں ایک خواب سناوا 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 یا رسول سلام علیکہ صلوات علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک مرتبہ تصور یہ رکھیے کہ جالیوں کے سامنے جی تو ناظرین ہم لوگ آ گئے ہیں اسکرین پہ، آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی. تو دوستو آج کی جو سحری ہے 24ویں سحری ہے اور شکار کے بدلے کا بیان ہے. کیا صحیح بخاری کے اندر شکار کے متعلق کیا بیان ہے، تو آئیے چلتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں. احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور جو کوئی تم میں سے اس کو جان کر مارے گا تو اس پر اس مارے ہوئے شکار کے برابر بدلہ ہے. مویشیوں میں سے جو تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کر دیں اس طرح کہ وہ جانور بدلے کا بطور نیاز کعبہ پہنچایا جائے، یا اس پر کفار ہے چند محتاجوں کو کھلانا، یا اس کے برابر روزے تاکہ اپنے کیے کی سزا چکھے. اللہ تعالیٰ معاف کیا جو کچھ ہو چکا، اور جو کوئی پھر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے لے گا، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے. حالت احرام میں دریا کا شکار اور دریا کا کھانا تمہارے فائدے کے واسطے حلال ہو، اور سب مسافروں کے لیے، اور احرام ہو تم پر جنگل کا شکار جب تک تم احرام میں رہو، اور ڈرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ سے جس کے پاس تم جمع ہوگے. میرے والد صلح حدیبیہ کے موقع پر دشمنوں
کا پتہ لگانے نکلے، پھر ان کے ساتھیوں نے تو احرام باندھ لیا، خود انہوں نے ابھی نہیں باندھا تھا۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ اطلاع دی تھی کہ مقام عقیہ میں دشمن آپ کی طاق میں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ کو ان کی تلاش میں روانہ کیا۔ میرے والد ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک جنگی گدھا سامنے ہے، میں اس پر جھپٹا اور نیز سے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد چاہی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا، پھر ہم نے گوشت کھایا۔ اب ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ ہو جائیں، چنانچہ میں نے آپ کو نلاش کرنا شروع کر دیا، کبھی گھوڑے تیز کر دیتا اور کبھی آہستہ۔ آخر رات آ گئی، بنو غفار کے ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جب میں آپ سے جدا ہوا تو آپ مقام لحن میں تھے اور آپ کا ارادہ تھا کہ مقام سقیہ میں پہنچ کر دوپہر کا آرام کریں گے۔ غرض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اصحاب آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجتے ہیں، انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ بہت پیچھے نہ رہ جائیں، اس لیے آپ ٹھہر کر ان کا انتظار کر لیں۔ پھر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک جنگی گدھا شکار کیا تھا اور اس کا کچھ بچا ہوا گوشت اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کھانے کے لیے فرمایا، حالانکہ وہ احرام باندھے ہوئے تھے۔ جب وہ ابواب یا غودان میں تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گوخر کا تحفہ دیا تو آپ نے اسے واپس کر دیا تھا۔ پھر جب آپ نے ان کے چہروں پر ناراضگی کا رنگ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ واپسی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے پر محرم کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری سند اور امام مالک نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اوپر مذکورہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم 5 جانوروں کو مار سکتا ہے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں کوئی گناہ نہیں، کوا، چیل، چوہا، بچھو اور کاٹ کھانے والا کتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں جو سب کے سب موڈی ہیں اور انہیں حرم میں بھی مار سکتے ہیں، کوا، چیل، بچھو، چوہا، کاٹنے والا کتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو موذی کہا تھا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا کہ آپ نے اسے مارنے کا بھی حکم دیا تھا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ حرم کے کاٹنے میں نہ کاٹے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرمت والا بنایا ہے، مجھ سے پہلے بھی کسی کے لیے حلال نہیں تھا کہ اس لیے میرے بعد بھی وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ میرے لیے صرف ایک دن گھڑی بھر حلال ہوا تھا، اس لیے اس میں گھاس نہ اکھاڑی جائے اور اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کے شکار نہ بھڑکے جائیں اور نہ وہاں کی گرائی ہوئی چیز اٹھائی جائے۔ ہاں، اعلان کرنے والا اٹھ سکتا ہے تاکہ اصل مالک تک پہنچا دے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ یا رسول اللہ اذکرہ اجازت دیجیے، کیونکہ یہ ہمارے سناروں اور ہماری قبروں کے لیے کام آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکرہ کی اجازت ہے۔ خالد نے روایت کیا کہ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ شکار کو نہ بھڑکانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں کوئی جانور سایہ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس سے سایہ سے بھگا کر خود وہاں قیام نہ کرے۔ اور ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ وہاں خون نہ بہایا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ اب ہجرت فرض نہیں رہی، لیکن اچھی نیت اور جہاد اب بھی باقی ہے، اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو تیار ہو جانا۔ اس شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت عطا کی تھی جس دن اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اس لیے یہ اللہ کی مقررہ کی ہوئی حرمت کی وجہ سے محترم ہے۔ یہاں کسی کے لیے بھی مجھ سے پہلے لڑائی جائز نہیں تھی، اور مجھے بھی صرف ایک دن گھڑی بھر کے لیے فتح مکہ کے دن اجازت ملی تھی۔ اب ہمیشہ یہ شہر اللہ کی قائم کی ہوئی حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرمت والا ہے، پس اس کا کانٹا کاٹ جائے، نہ اس کے شکار ہونکے جائیں، اور اس شخص کے سوا جو اعلان کرنے کا ارادہ رکھتا ہو کوئی یہاں کی گرائی ہوئی چیز نہ اٹھائے اور نہ یہاں کی گھاس کھاڑی جائے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اذکر ایک گھاس کی اجازت تو دیجیے، کیونکہ یہاں یہ کاریگروں اور گھروں کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ یہ فرمایا کہ اذکرہ کی اجازت ہے، اور مرحوم ہونے کے باوجود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکے کے داغ لگایا تھا، اور ایسی دعا جس میں خوشبو نہ ہو اسے محرم استعمال کر سکتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم جب محرم تھے اس وقت آپ نے چھونا لگوایا تھا، پھر میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ مجھے اسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے طاؤس نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ اس سے میں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے ان دونوں حضرات سے یہ حدیث سنی ہوگی۔ متکلم عمرو ہیں، اور دونوں حضرات سے مراد عطا اور طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم تھے اپنے سر کے بیچ میں مقام لحا جمل میں بچھونا لگوایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو آپ محرم تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محرم عورت وارث یا زعفران میں رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے۔ ایک محرم شخص کے اونٹ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی گردن گرا کر توڑ دی اور اسے جان سے مار دیا۔ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں غسل اور کفن دے دو، لیکن ان کا سر نہ ڈھکو اور نہ خوشبو لگاؤ، کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محرم غسل کے لیے حمام میں جا سکتا ہے۔ ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدن کو کھجانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے سنا تھا کہ جس کے پاس احرام میں جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن لے، اور جس کے پاس تہبند نہ ہو وہ پاجامہ پہن لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قمیض، امامہ، پاجامہ اور برنس اسکن ٹاپ یا بارن کوٹ
نہ پہنے اور نہ کوئی ایسا کپڑا پہنے جس میں زعفران یا برس لگی ہو، اور اگر جوتیاں نہ ہوں تو موزے پہن لے، البتہ اس طرح کاٹ لے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان عرفات میں واعظ سنایا۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو احرام کے لیے تہبند نہ ملے تو وہ پاجامہ پہن لے، اور اگر کسی کو جوتے نہ ملے تو وہ موزے پہن لے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر دشمن کا خوف ہو اور کوئی ہتھیار باندھے تو اسے فدیہ دینا چاہیے، لیکن اکرمہ کے سوا اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ فدیہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں عمرہ کیا تو مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، اور پھر ان سے اس شرط پر صلح ہوئی کہ ہتھیار نیام میں ڈال کر کے مکہ میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام کے بغیر داخل ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کا حکم ان ہی لوگوں کو دیا جو حج اور عمرے کے ارادے سے آئے۔ لڑکرائی بیچنے کے لیے آنے والوں اور دیگر لوگوں کو ایسا حکم نہیں دیا گیا۔ فتح مکہ کے دن صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر خود تھا۔ جس وقت آپ نے اتارا تو ایک شخص نے خبر دی کہ ابن قتل کعبہ کے پردوں سے لٹک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کر ڈالا۔ اور عطار بن رباح نے کہا، نہ واقفیت میں یا بھول کر اگر کوئی محرم شخص خوشبو لگائے، سلا ہوا کپڑا پہن لے تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کے ہاتھ میں دانت سے کاٹا تھا، دوسرے شخص نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا دانت اکھڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی بدلہ نہیں دلوایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں کیا کہ حج کے باقی ارکان اس کی طرف سے ادا کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ کی رات منی میں سامان کے ساتھ آگے بھیج دیا تھا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرایا گیا تھا۔ میں اس وقت 7 سال کی تھی۔ صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کے ساتھ یعنی بال بچوں میں حج کرایا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حج کی اجازت دی تھی، اور ان کے ساتھ عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا تھا۔ عقبہ بن عمار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میری بہن نے منت مانی تھی کہ بیت اللہ تک وہ پیدل جائیں گی۔ پھر وہاں سے مجھ سے کہا کہ تم اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لو۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیدل چلیں اور سوار بھی ہو جائیں۔ یزید نے کہا کہ ابو الخیر ہمیشہ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اور ایک مسئلہ، اور اس کے بعد لاہور اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ ناصر۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کا ہم لوگوں کا مسئلہ جو ہے صدقۃ الفطر کے حوالے سے ہے۔ ہمارے ایک صاحب تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ یار صدقۃ الفطر جو ہے وہ کیا ہم لوگ عید کی نماز کے بعد دے سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، عید کی نماز سے پہلے ہی دے سکتے ہیں۔ وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ یار ہماری سیلری نہیں آئی، تو بھائی صدقۃ الفطر جو ہے وہ 180 یا 160 روپے کے قریب ہے، 1.25 کلو گندم۔ اس کے علاوہ جو اس سے بھی امیر لوگ ہیں جن کی سیلری جو ہے 50,000 کے قریب ہے، تو ان کا جو ہے وہ کھجوروں کے حوالے سے ہے، اور اس سے بھی جو امیر لوگ ہیں ان کا کشمش کے حوالے سے ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا صدقۃ الفطر قبول و منظور فرمائے۔ لاہور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ ناصر۔